والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلند آواز سے درود کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محفل سجانے کے لیے ہم سب کو چنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ذکر کیسے بلند کیا اور کس طرح بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفل لگتی ہے تو اس میں بھی ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محفل لگتی ہے، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل لگتی ہے، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے. حتیٰ کہ رب اپنی محفل لگاتا ہے تو اس میں تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے جس کا ذکر کرتا ہے وہ بھی میرے اور آپ کے آقا کا ذکر کرتا ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. تلاوت قرآن مجید سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کے آخر میں مصنف ایک درخواست کرتا ہے، ایک استدعا کرتا ہے کہ اگر کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے، لکھنے پرنٹ کرنے میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں بتا دیجیے تاکہ اس غلطی کی درستگی ہو جائے. لیکن اس دنیا میں واحد ایک کتاب ایسی ہے کہ جس میں غلطی تو دور کی بات، اس میں شک تک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لا ریب فی، کہ اس میں شک تک کی بات نہیں ہے. اور اسی کتاب کی تلاوت پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری القراء فخر القراء عظیم قاری جناب عبدالخالق صاحب، آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے لوگوں کو منور فرمائیں.